بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا آخری حصہ ملاحظہ کیجیے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ چھوٹی راحیل بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ 4 سال ماموں کے گھر رہتے یعقوب علیہ السلام کو راحیل سے محبت ہو گئی تھی۔ یوں یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ، کچھ روایات میں 7 سال تک بھی لکھا ہے، تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال یا 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو آپ نے انہیں شادی کا وعدہ یاد دلایا، جس پر لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب شادی کی پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا تو نہیں چاہا تھا، یہ تو ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے ماموں سے دریافت کیا، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ ان کے ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا، اسی کی خاطر 7 سال آپ کی چاکری کی۔ یعقوب علیہ السلام نے شکوہ کیا۔ اس پر لابان سوچ سمجھ کر بولا، اگر تمہیں چھوٹی سے بھی شادی کرنی ہے تو پھر مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ محبت کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال اپنے ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو ایک بار پھر انہوں نے اپنے ماموں لابان کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ یوں 14 سال کی مشقت اور انتظار کے بعد راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ یاد رہے، اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان موجودہ فلسطین واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ ماموں کے لیے اپنے بھانجے یعقوب، جنہوں نے 20 سال اس کے پاس گزارے تھے، بچھڑنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خورد و نوش ساتھ کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین اور بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے، لہٰذا وہ بھی 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ مہیس آ رہا ہے تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پھر پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہوں اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی۔ آپ نے اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیس نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ اس نے پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے رشتوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی
اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کی داستان بیان کرنا ضروری تھا۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی تو داستان ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ پھر ان کے بیٹے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی رومیوں اور بابلوں کے حملوں میں تباہ ہو گیا تھا، مگر اس کی ایک دیوار آج بھی باقی ہے، جسے دیوار کریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یا ویڈیوز میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر توریت پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ اسی لیے جب ہمیں موقع جب بھی ملا مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ چلیں واپس ٹاپک پر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل 2 سگی بہنیں، ان کے ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس گئے تھے۔ جبکہ باندیوں میں زلفہ اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ربیون، شمون، لاوی، یہودا، لڑیاکار اور زبولون بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفہ سے جاد اور اشر 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی، اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا تھا، جو آج تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس حبرون یعنی الخلیل شہر آ گئے۔ الخلیل غزہ کے بعد فلسطین کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے بے حد محترم بھی ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مراکز عالیہ ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق الخلیل کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یروشلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے چوتھا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ ان کا بھائی مہیز بھی وہیں آ گیا تھا، اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں اسی شہر میں ہیں، جسے یہودی حبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر ان کی پسند بیوی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باقی 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس سارے اسرائیلی قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسی لیے طرح نسلاً یہ آل ابراہیم ہیں، اور ہم مسلمان نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ داستان جان بوجھ کر
یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم میں 2 حصوں میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے یہ ہیں کون، اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 الگ ماؤں سے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی نسل کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کی نسل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل جو فلسطین میں پلی پھولی اسرائیل کہلاتی ہے، جس میں کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز، موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اسی طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ ساری داستان بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ اب میں آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتی ہوں، جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری، اور وہ خواب دیکھا جس میں اللہ نے بشارت دی، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیری بعد تیری اولاد کے لیے۔ تو اسی خدائی وعدے کی روایت کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد لیا تھا، یعنی بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین یعنی فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام کر دی گئی ہے، لہٰذا ہم بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے ہیں، نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ اس لیے یہ بنی اسماعیل کو نیچا اور کمتر دکھانے کے لیے بی بی ہاجرہ کو لونڈی بتاتے ہیں۔ سب نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب بھی پایا جاتا ہے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سردار الانبیاء بھی ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے۔